ایک آدھ گھنٹہ بیٹھ کر ہمارے ساتھ علیحدگی میں بھی، یہ گروپ کی شکل میں بھی علیحدہ گروپ بھی ہو سکتا ہے، علیحدہ فرد بھی ہو سکتا ہے، اس پہ آ کے بحث کرے، کیونکہ ہو سکتا ہے جم میں بحث نہ کر سکیں کہ بھئی میں نے کیا کرنا ہے، اور آپ جو کہہ رہے ہیں وہ کیا ہے، اور ہم جو سوچ رہے ہیں یا ہم سے جو کہا گیا ہے وہ کیا ہے۔ اور اس نہج پر آ کے پڑھنے سے پہلے اسے جاننا انتہائی ضروری ہے۔ اس مقدمات کے حد تک سب کو پڑھنا ہوتا ہے کہ سب مقدمات پڑھ رہے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، سب اتنی چیزیں پڑھ رہے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں۔ اب یہ سب کے پڑھنے کی چیزیں نہیں ہیں، اس سے آگے کی جو چیزیں ہیں وہ سمجھ کے پڑھنے کی ضرورت ہے، اور وہ فرداً بھی جمعاً ہم سے جو ہو سکتا تھا ہم نے وہ رہنمائی کی۔ صحیح ہے غلط ہے وہ فیصلہ آپ لوگوں کا اپنا ہے۔ اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ جو تصنیف ہے، تبویب ہے علم اصول فقہ کی، وہ بھی مختلف تصانیف ہیں، مختلف تبویب ہے، اور کچھ تصانیف اور تبویب وہ ہیں جو پریکٹیکلی ہوئی ہیں، جس کی بنیاد پر کتابیں لکھی گئی ہیں، علم استوار ہوا ہے۔ کچھ خیالاتی ہیں، اور کچھ آرزویں، تمنائیں ہیں کہ یہ اگر ایسا ہوتا تو بہتر ہوتا، یہ جو ابھی ہے اس میں یہ نقائص ہیں، اور اس کا بہتر سلوشن یہ تبویب ہے، یہ تصنیف ہے، لیکن اس کے مطابق ہم نے نہیں کی۔ یہ بھی پھر کرنے والے یہ بات بھی کہتے ہیں۔ اب جنہوں نے نہیں کی ان کی بھی ہم سن لیتے ہیں، جنہوں نے کی ہے ان کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، تاکہ ہمیں مقصد ہمارا یہ ہے کہ اصل علم سمجھ میں آئے کہ اصل علم ہے کیا، اور اس میں ہمیں حاصل کیا کرنا ہے۔ یہاں پر آپ کو دو منہج ملیں گے، ایک منہج قدمہ ہے، اور تبویب اور ترتیب اصول میں جو متقدمین سے شروع ہوتا ہے، شیخ انصاری اور پھر آخوند خراسانی تک، اور ایک منہج مقترح ہے معاصرین کی طرف سے، جس کو اقتراح کیا گیا ہے، اس میں سے تھوڑا بہت شیخ صدر نے کچھ کام کیا ہے، باقیوں نے اس کے مطابق اس طرح کام نہیں کیا ہے، رہے ہوئے منہج آخوند پر ہے، لیکن انہوں نے اقتراح کیا ہے کہ یہ ہونا اس طرح چاہیے، اور اگر کسی نے کیا ہے تھوڑا بہت اپنے درس خارج کی ترتیب میں تھوڑا ادھر ادھر کر کے وہ کیا ہے، وہ شروع ہوتا ہے۔ ویسے تو اس سے پہلے بھی ہے، آخوند کے بعد نائینی کی طرف سے بھی ہے، کوئی آیت اللہ کوئی ہے، شیخ صدر ہے، اور سستانی کی بھی ایک اختراع ہے، ان کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ جو قدماء علم اصول کو تقسیم کرتے ہیں اور اس کی تبویب کرتے ہیں، وہ چار اقسام میں تقسیم کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم مقدمہ، وضع اور استعمال صحیح و عام و حقیقت شرعیہ مشتق، اور اس قسم کے ابحاث میں ہم مقدمہ پیش کریں گے، اس کے بعد ہم مباحث الفاظ میں جائیں گے، اس میں اوامر و نواہی ہو، عام و خاص ہو، مطلق ہو، مقید و مفہوم و منطوق ہو، اس قسم کے ابحاث آ جائیں گی، اور اس کے بعد ہم مباحث دلیل میں چلے جائیں گے، وہ دلیل یا سمعی ہوگی یا عقلی ہوگی، اور اسی میں پھر دلیل کتاب کے ذیل میں ظواہر کتاب، اور سنت کے ذیل میں کیفیت حجیت سنت اور تعادل و تراجی، اور یہ چیزیں آ جاتی ہیں، اور عقلی میں پھر حسن قبح عقلی اور ملازمہ بین حکم عقل و حکم شرع آ جاتا ہے، پھر خاتمے میں آ کے وہ تعادل و تراجیح وغیرہ پیش کرتے ہیں۔ یہ وہ ہے جو قدماء کا طریقہ رہا۔ اس پر جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس بیس پر ہے کہ موضوع علم اصول دلیل ہے، دلیل و اقسام دلیل ہے، اس بیس پر کیونکہ موضوع دلیل ہے اور ادلہ اربعہ تھا، پھر دلیل بما ہوا دلیل تھا، جو آپ نے تفصیل سے پڑھا ہوا ہے، اصول فقہ میں پڑھا ہوا ہے، اور باقی کتابوں میں اس میں بھی یہ بات ہوئی ہے، تو اس بنا پر یہ تقسیم اور تبویب تھی۔ اس کے بعد علماء نے یہ کہہ دیا کہ بھئی موضوع علم اصول جو ہے وہ ادلہ اربعہ نہیں ہے، بلکہ حجت ہے، ہر وہ چیز جو حجت ہو سکتی ہے، دلیل بما ہوا دلیل نہیں ہے۔ تو اس بنا پر وہ پھر تقسیم بھی تبدیل ہوئی، اور شیخ انصاری نے آ کے اس کو کیا کر دیا، تین چیزوں پہ آ کر تقسیم کیا، اور وہ حالات وجدانی مکلف کے، ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعی فاما ان يحصل له القطع او ظن او الشک، یہ حالات نفسانی جو ہے، حالات وجدانی مکلف کی، اس کے اوپر لا کر انہوں نے تقسیم کرے، کہا کہ یا قطع حاصل ہوگا
تو قط کی ہم بحث کریں گے، قط یا تفصیلی ہوگا یا اجمالی ہوگا. اگر قط تفصیلی ہے علم تفصیلی، اگر اجمالی ہے تو علم اجمالی. ان ابحاث کو ہم شامل کریں گے. اس کے بعد یا اس کو زن حاصل ہوتا ہے، اس زن سے ہم بحث کریں گے، زن یا ظنون معتبر ہے یا غیر معتبر ہے یا ظنون مطلق ہے. وہ سارے ابحاث انہوں نے لے جا کے ظنون میں کی، اور اسی میں پھر ان کا ظواہر کی بحث بھی وہیں لے کے آئے، ظنون میں لے کے آئے. تعادل و تراجیح کو بھی اسی میں لے کے آئے. اس لیے کہ جب دو احادیث ٹکراؤ کرتی ہیں، تعارض کرتی ہیں، یا آپ کو کسی ایک طرف زن حاصل ہوتا ہے یا حاصل نہیں ہوتا. اگر زن حاصل ہو گیا تو آپ اسے ترجیح دیں گے، اگر حاصل نہیں ہوا تو آپ وہاں تساقط ہوگا، جو مرضی ہوگا. یہ سارے ابحاث اسی ظنون میں آ جائیں گی. اور شک کے لیے انہوں نے اصول عملیہ کو شک کے باب میں قرار دیا کہ آپ کو کیونکہ یہاں پر شک ہو رہا ہے اس لیے. اچھا، یہاں پر جو مرحوم شیخ کے اس تبویب پر مشکل ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے آ کے کہا کہ کیونکہ یہ مباحث ان بنیاد پر ہیں جو حالات وجدانی ہیں، تو وہ جو ان تین سے خارج ہیں اور مسائل علم اصول ہیں وہ کدھر جائیں گے؟ یہ نا جو اس میں نہیں آتا ہے اور ہے مسائل علم اصول. مثلا حسن قبح ہے عقلی، وہ اس میں کہیں بھی نہیں آتا. ملازمہ بین حکم عقل و حکم شرع، وہ اس میں پھر کہیں نہیں آتا. احکام خبر آحاد، تواتر، حجیت خبر واحد، ٹھیک ہے نا. وہ ثقہ ہو راوی یا ثقہ نہ ہو، اس کو اگر آپ خبر واحد، حجیت خبر واحد میں تردن للباب لے آئیں وہ الگ مسئلہ ہے. وإلا اس قسم کی بہت سی باتیں ہیں جو کہ آپ کے ان چیزوں کے ساتھ نہیں جاتی ہیں، تو آپ کو اسے حجت وہ یعنی اس کی بحث نہیں کر سکتے علم اصول میں. جب علم اصول کا آپ کے صرف قد اور ظن اور شک کی بنیاد پر وہ کریں. دوسرا یہ ہے کہ سب سے پہلے شروع کیا قد سے، اور قد کو اتنی وہ عظمت دے دی شیخ انصاری نے کہ وہ عظمت اب ہمارے ذہنوں سے جانے والی نہیں، یہ ہے نا. اور اتنی زیادہ جانے والی نہیں ہے کہ اگر ہم کہیں اس کے خلاف بول بھی لیں تو بھی آگے چل کے پھر دوبارہ شیخ انصاری کے حجیت ذاتی قد پہ واپس آ جائیں گے. راسخ ہوا ٹھیک ہے نا. وإلا ہم نے پچھلے دنوں میں کہا تھا کہ کس نے کہا قد حجت ہے؟ اگر قد حجت ہے تو ملنگوں کے قد کو حجت مان. یہ کس نے کہہ دیا؟ آپ کا قد تو حجت ہے اور آپ کا قد کی حجیت ذاتی ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ وہی ذاتی حجیت دوسرے کے پاس آ جائے تو آپ ماننے کے لیے تیار نہیں. ملنگوں کو چھوڑ دیں، آپ کفار کے پاس چلے جائیں. کفار کو بھی قد ہوتا نہیں ہوتا کہ یہ بت جو ہے وہ شفیع ہے، یہ بت جو ہے وہ رب ہے، خدا ہے، فلان ہے. آپ اس کے قد کو حجت مانتے ہیں، اس کے قد کو حجت نہیں مانتے. تو آپ اس کے قد کو حجت نہیں مانتے، نہ مان سکتے ہیں، تو اپنے قد کو آپ کیوں اتنا زیادہ محترم کر دیتے ہیں کہ یہ قد جو ہے حجت ہے اور اس کی حجیت ذاتی ہے. ٹھیک. وہ ایک مرجع کے لیے کہتے ہیں، مرجع بھی تھے اور نماز پڑھائی انہوں نے حرم میں، حرم المومنین میں، اور مثلا 3 رکعت مغرب کی تھی، عشاء کی تھی، کون سی تھی پتہ نہیں، وہ کم پڑھائی انہوں نے. فرض کر لیں فجر کی 2 رکعت کی جگہ 1 رکعت نماز پڑھا کے سلام پھیر دیا. ٹھیک. سب نے آگے کہا مولانا آپ نے 1 رکعت نماز پڑھائی. کہا نہیں، مجھے قد ہے، میں نے 2 رکعت پڑھی ہے، کافی ہے. اور قد حجت ہے اور اس کی حجت کو کوئی سلب بھی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا. باب رکعات میں ہم نے کہا زن بھی حجت ہے، یہ ایک الگ بحث ہے. کوئی آگے کہے جناب یہ تو باب رکعات ہے، باب رکعات میں زن بھی حجت ہے، لیکن کشف خلاف نہ ہونے کی صورت میں ہے نا. کشف خلاف ہونے کے بعد بھی حجت ہے، کوئی ایسی حجت نہیں ہے. ٹھیک. میرے لیے جب تک مجھے نہیں معلوم ہے تب تک میں جو مجھے خود میرا خیال ہے وہی کافی ہے. میں نے اگر 2 رکعت، میرا خیال ہے میں 2 رکعت پڑھ لیے، بس وہی 2 رکعت ٹھیک ہے، زن ہے، کافی ہے. بات ہے تو اور زیادہ بہتر ہو گیا، ٹھیک ہے نا. کشف خلاف کے بعد بھی کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اس کے لیے بہت زیادہ کیا کر دیا گیا ہے، حجیت قد کو بٹھا دیا گیا ہے، اور ہم نے بہت زیادہ اہمیت اس کو سمجھ لیا ہے. ہمیں بہت زیادہ یقین ہو گیا ہے کہ ہمارا قد جو ہے وہ حجت ہے. اس بنا پہ ہم پتہ نہیں اور کیا کیا کرتے پھرتے ہیں.
پریکٹیکل لائف میں بھی اگر آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ آپ کے ساتھ حجت ہے اور اس کی حجت ذاتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد آپ کو قد حاصل ہونے کے بعد پھر آپ تو رکنے والے نہیں ہیں نا، ٹھیک ہے یا نہیں؟ ٹھیک۔ ہاں، وہی وہی مکمل علم جو ہے نا، علم کسے کہتے ہیں آپ؟ ہے نا، آپ کو علم حاصل ہے نا، یعنی آپ کے اپنے اعتقاد میں یہ مطابق واقع ہے، اس لیے علم ہے۔ آپ کو ابھی علم دین ہے، علم اصول آپ کو آتا ہے، علم فقہ آتا ہے، آپ کے اپنے اعتقاد کے مطابق یہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے، لیکن واقعاً فرمایا ہے۔ آپ کہتے ہیں روزے میں جب آپ ہوتے ہیں نا تو پھر آپ کو سمجھاتے ہیں، روزے میں جو ہے پھر قال صادق نہیں کہنا، ٹھیک ہے نا، پھر کہنا روایت ہے، پھر اس سے پہلے کیوں کہہ رہے ہو؟ رمضان میں صرف یہ احتیاط کیوں یاد آتی ہے؟ کیونکہ روزہ باطل ہوتا ہے، رمضان کے باہر کیا ہوتا ہے؟ دین باطل ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ تو پھر جہاں دین باطل ہوتا ہے وہاں آپ کو احتیاط نہیں سکھایا جاتا ہے، کیوں؟ یہ حجت ہے، آپ کو یقین ہے یہ قول صادق ہے، بول دو قول صادق۔ ٹھیک؟ ابھی ہم ایکسٹریم پیش کر رہے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے، ہم اس کے قائل نہیں ہیں کہ کبھی نہ کہو قول صادق، یہ ہے نا، لیکن ہم ایک ایکسٹریم کو پیش کر رہے ہیں تاکہ سمجھ میں آئے کہ بھئی اتنا آسان نہیں ہے یہ معاملہ۔ ٹھیک؟ ہاں، آپ نے کہا قد بمعنی علم ہے، قد بمعنی علم ہے، لیکن کون سا علم کیا ہے نا؟ وہ علم، العلم نقطہ قد قصر الجاہل، علم تو ایک نقطہ ہے، یہ اتنا لمبا چوڑا کس نے کیا ہے؟ جاہلوں نے کیا ہے۔ یہ تو ہم جسے علم کہتے ہیں وہ در حقیقت جہل ہے، اور ہم یہ سارا علم کیوں پڑھتے ہیں؟ جہل سے نکلنے کے لیے، یعنی ہم اتنے سارے جہل میں غوطہ ہوتے ہیں تاکہ اس جہل سے نکل سکیں اور اپنے آپ کو عالم کہلا۔ یہ ہاں، بس قط حجت ہے، ہم کہتے ہیں قط کوئی حجت نہیں، اگر حجت ہے اور اس کی حجت آتی ہے تو پھر آپ کو ملنگ کو بھی کہنا پڑے گا کہ یہ قاطع ہے، آپ کو ملحد کو بھی کہنا پڑے گا، اور اس کی حجت کو بھی آپ کو قط ماننا پڑے گا، حجت ماننا پڑے گا، اور اس کو بھی آپ کو کہنا پڑے گا یہ کیا ہے؟ یہ حد عقل معذر ہے، یہ ہے نا، اس کے لیے کل عذاب نہیں ہے، وہ آپ کسی صورت میں بھی نہیں مان سکتے۔ اگر کسی صورت میں دوسرے کے لیے نہیں مان سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ حجت نہیں ہے۔ حجت ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے لیے ہو اس کے لیے نہ ہو، ٹھیک؟ پھر کیا ہے؟ ہم ایک طرف سے دیکھتے ہیں جب قط ہوتا ہے تو حجت آ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ بھی ہم نے تو پریکٹس کیا ہوا ہے، ٹھیک؟ اور یہ جو قط میں حجت آتی ہے شیخ انصاری کے پروپیگنڈا سے پہلے بھی آتی تھی۔ اب ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پروپیگنڈا ہو گیا ہے اور اس کی وجہ سے ذہنوں میں راسخ ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے آ رہا ہے، اس کی وجہ سے بھی ہے ان کے اس کو القاء کرنے کی وجہ سے، لیکن اس کے علاوہ بھی تو ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ بالکل ہی کچھ بھی نہ ہو، کوئی حجیت نہ آتی ہو، کوئی اطمینان نہ آتا ہو، اور اگر آپ قط کو بھی حجت نہیں ماریں گے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ چلیں گے کیسے آگے؟ آگے چلنا بھی تو ہے، ٹھیک ہے نا، بقول آپ کے علم حاصل تو کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، علم حاصل کرنے کے لیے جائیں اور علم تو حاصل ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ جو بھی آپ نے حاصل کیا شاید ہی وہ نہ ہو، کوئی قسم تو نہیں کھا سکتا، قسم کھا سکتا ہے صرف قرآن و سنت پہ، سنت جو ہے وہ اس کی سند میں مشکل ہے، صدور میں مشکل ہے، یا پتہ نہیں صادر ہے یا صادر نہیں ہے، قرآن کی دلالت میں مشکل ہے۔ ایک صاحب تھے وہ اپنے حساب سے بہت بڑے عالم بن گئے تھے، کوئی فوجی تھا، تو اس نے کہا جی ہم تو سنت کو نہیں مان سکتے ہیں اس لیے کہ وہ قطعی نہیں ہے، ہمیں تو صرف قطعی چیزوں کو ماننا چاہیے، قرآن بھی نہ مان، قرآن بھی قطعی نہیں۔ استغفر اللہ، آپ کیا کہیں؟ کیا مطلب استغفر اللہ کیا کہ قرآن قطعی صدور ہے، قطعی دلالہ نہیں ہے نا، تو نہ مانو، مسلمان کیسے رہو گے؟ خلا سے وہ ان کو انہوں نے نہیں سوچا ہوتا، ابھی چھوڑے ان کو، باہر جہالتیں بہت ہیں۔ اچھا، پھر یہ قط کی حجیت کیا ہے؟
قط کی حجیت اس میں اس حجیت جس کو اصل حجیت حاصل ہے وہ روح المسئولیہ، اس کو تعبیر جو بھی کریں آپ، ٹھیک ہے نا، کہ آپ کسی چیز کی تلاش میں اتنا کام کریں جو آپ کی مسئولیت ہے اس کو انجام دیں، اور آپ اپنی مسئولیت کو پورا کر چکے ہوں، آپ نے کوئی تقصیر نہ کی ہو، ٹھیک، اس کے بعد آپ کو ایک اطمینان کا لیول حاصل ہوتا ہے، حجیت کی لیول حاصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو قط کے ساتھ خلط کر دیتے ہیں، ٹھیک؟ یعنی اطمینان کی وہ ہے اسٹیٹ، وہ مرتبہ جہاں آپ نے اپنی مسئولیت پوری کی ہے اور کوئی تقصیر نہیں کی ہے، اس کے بعد آپ کہتے ہیں اب اس سے بڑھ کے میں کیا کر سکتا ہوں، یہی کچھ کر سکتا تھا نا، یہ کر سکنے کے بعد اب میں کہتا ہوں یہ قال صادق ہے، میں نے دلالت میں بھی جو کر سکتا تھا مسئولیت کا احساس کیا، اور سند میں بھی جو کر سکتا تھا وہ میں نے کر لیا، میں نے کوئی تقصیر بھی نہیں کی، میں نے اپنی مسئولیت کی پوری کر لی، مجھے اس آیت اور اس روایت سے یہ حکم سمجھ میں آیا ہے نا، اب یہ جو مجھے سمجھ میں آیا ہے یہ حجت ہے، یہ کیا رکھتا ہے، یہ منجزیت بھی رکھتا ہے اور معذریت بھی رکھتا ہے، یہاں تک یہ بات صحیح ہے کہ آپ نے اپنی نہایت سعی کرنے کے بعد روح مسئولیت اور روح تقصیر کے بعد ایک نتیجے تک آپ پہنچے، ایک مرحلے تک آپ پہنچے، وہاں پہنچنے کے بعد معذریت بھی آ جاتی ہے اور منجزیت بھی آ جاتی ہے، چی آپ کو قط ہو چی آپ کو قط نہ ہو، آپ ہو سکتا ہے کہ ہے نا ہاں دیکھیں نا آپ نے کہا نا آپ اطمینان تک پہنچ گئے، نا یہی اطمینان کیا ہے، قط ہے، آپ بھی آگے حجت قط پہ، نہیں بھائی وہاں آنے کے بعد آپ نے یہ سب کچھ کیا لیکن آپ کو وجدانی طور پر قط حاصل نہیں ہو رہا ہے، نا آپ کے سامنے آ گیا یہ حکم مولا ہے، یہ آپ کو قط حاصل ہو رہا ہے، نہیں قط حاصل نہیں ہو رہا، کیوں، اس لیے کہ مختلف ہوتے ہیں لوگ، بعض لوگوں کو تھوڑی سی بات پہ بڑے جلدی قط حاصل ہو جاتا ہے، بعض لوگوں کو قط حاصل نہیں ہوتا، سب کچھ کرنے کے باوجود اس کو قط حاصل نہیں ہوتا، نہ ہو، قط ہونا نہ ہونے سے کوئی ربط ہے ہی نہیں، کیونکہ حجیت قط کی ہے ہی نہیں، کہ آپ کے قط ہے یا قط نہیں ہے، بات واضح ہے، بس مقدمات حکم میں اپنے تمام جہد کو بذل کرنا، اپنی مسئولیت کا احساس کرنا اور اس میں کوئی تقصیر نہ کرنے کے نتیجے میں حجیت ملتی ہے، اس حجیت کا قط کے ہونے اور نہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں، بس یہ بات غلط ہو گئی کہ قط کیا ہے، حجت ہے اور اس کی حجیت ذاتی ہے، نہیں جی، قط دو قسم کے ہیں، قط جو ہے کبھی حجت ہوتا ہے کبھی لا حجت ہوتا ہے، کون سا قط حجت ہوتا ہے، وہ قط حجت ہوتا ہے جہاں پر اس نے اپنی مسئولیت پوری کی ہو، جس کے مقدمات کے حصول کے لیے اس نے اپنی مسئولیت پوری کی ہو، اس نے کوئی تقصیر نہ کیا ہو، وہ قط حجت ہے، نا، اور وہ قط حجت ہے جب ہم کہتے ہیں، وہ بھی ہم ابھی آپ کے ساتھ چل رہے ہیں، اگر آپ نے اپنی مسئولیت پوری کی ہے، کوئی تقصیر نہیں کیا ہے، تو یہ عمل حجت ہے، قط ہو یا نہ ہو، یہ تو ابھی بھی آپ کو خوش کر رہے ہیں، آپ نے کہا قط حجت ہے تو ہم نے کہا قط سارا حجت نہیں ہے، قط کا ایک قسم حجت ہے، نا، اس لیے کہ اس قسم کے ساتھ معمولاً قط آتا ہے، جب آپ اپنی روح مسئولیت پوری کر لیتے ہیں، آپ تقصیر نہیں کرتے، معمولاً اس کیفیت کے ساتھ قط حاصل ہوتا ہے، نا، اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں، وَإِلَّا یہ تعبیر بھی غلط ہے نا، قطع حجت یعنی یہ حجیت قط کی ہے ہی نہیں، اور پھر بھی چلنے کے لیے اغیون کے ساتھ چلنے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں آپ جو قط کو حجت کہتے ہیں وہ قط حجت ہے جس کے ساتھ جس سے پہلے یہ روح مسئولیت ہو، نا، اگر یہ ہے تو حجت ہے قط، اگر یہ نہیں ہے تو قط حجت نہیں ہے، اگر یہ ہے اور قط نہیں ہے تو یہ حجت ہے یا نہیں، یہ حجت ہے، بس اصل حجت تو یہ ہوا نا، اس کے لیے ہم نے کوئی ابھی عنوان نہیں رکھا ہوا ہے، ایک ایسا عنوان ابھی میں جو بھی بات کروں گا تھوڑی دیر بعد میں خود بھی بھول جاؤں گا،
کیونکہ کوئی ایسا عنوان نہیں ہے جو سیٹ ہوا ہوا ہو ذہنوں میں، زبان پہ چڑھا ہوا ہو. وہ کیا ہے جو چڑھا ہوا ہے؟ وہ قط ہے. یہ اس لیے ہم کہتے ہیں قط کی یہ والی قسم حجت ہے، وہ والی قسم حجت نہیں ہے. وہ والی قسم کیا حجت نہیں ہے؟ جہاں اس نے روح مسئولیت کو انجام نہیں دیا ہے، جہاں اس نے تقصیر کی ہوئی ہے. یہ نا ایک کمانڈر ہے فوج کا، اور اس کو اطلاع آئی جی دشمن نے کیا کر دیا، حملہ کر دیا ہے. اس نے جواباً کیا کہا؟ تم بھی ساری فوج کو حرکت دے دی کہ افغانستان کی طرف سے حملہ ہو گیا، ساری فوج چلے جاؤ افغانستان کی طرف. کل پتہ چلا سب وہاں فوج وہاں جانے کے بعد کہ حملہ تو ادھر انڈیا کی طرف سے ہوا تھا. اسے پوچھے میں کیا ہوا تھا؟ مجھے قط حاصل ہو گیا. کدھر سے قط حاصل ہوتا؟ ایک ٹیلی فون کال آئی. کس نمبر سے آئی تھی؟ ان نون نمبر سے. اس کو کیا کہیں گے؟ اس کے خط کیا ہے؟ حجت نہیں. ٹھیک ہے نا. اسے کہیں گے یا یہ بیوقوف ہے، ٹھیک ہے نا، یا یہ ایجنٹ ہے، یہ ملا ہوا تھا دشمن کے ساتھ اور اس نے ساری فوجیں ادھر بھیج دی. وہ کہ نہیں نہیں جی، مجھے جو کال آئی اس سے مجھے قط حاصل ہو گیا. یہ نا آپ مشینیں لگاؤ، آج کل مشینیں ہیں جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ قط اس کو ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. آپ مشینیں لگاؤ جی اس کو قط ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے نا بھائی، لگا لو مشین، سارے کہے یہ سچ کہہ رہا ہے، اس کو قط ہوا تھا، پھر بھی کیا ہوگا؟ پھر بھی کہیں گے اس کی یہ قط حجت نہیں ہے. تو کس نے کہا تھا قط حجت؟ اس سے یہ کہیں گے نا کس نے کہا تھا، وہ کیا کہے گا؟ میں نے رسائل میں پڑھا تھا کہ قط کی حجت ذاتی ہے، اس سے سلب ہو ہی نہیں سکتا. مجھے قط حاصل ہو گیا، اور اگر میں اس قط پہ عمل نہ کرتا تو پھر مجھے مؤاخذہ ہونا تھا. اب جب میں نے قط پہ عمل کیا تو میرا مؤاخذہ ممکن ہی نہیں ہے. نہیں بھائی، ایسی کوئی کہانی نہیں ہے، قط کی کوئی حجت نہیں ہے. آپ نے اپنا کام کرنا تھا. سب کام کرنے کے بعد، ساری چیزیں آنے کے بعد، سارے مقدمات حاصل کرنے کے بعد آپ کو پھر بھی قط نہیں ہو رہا ہے، آپ کو ایکشن لینا نہیں لینا؟ آپ کو ایکشن لینا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے مجھے قط نہیں ہو رہا. آپ کو نہ ہو قط. کس نے کہا آپ کو قط ہونا ضروری ہے؟ یہ مقدمات جب تیار ہو گئے تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا. جی کچھ بھی نہیں ہے تو بتا دینا. ٹھیک ہے نا. ایمان جو آپ بات کر رہے ہیں، ایمان کی، مجرد ایمان کی کوئی قیمت نہیں. ٹھیک ہے نا. کفار کو ایمان تھا یا نہیں تھا؟ تھا نا. ٹھیک ہے نا. اپنے شرک پہ، کفر پہ، شرکا پہ، انداد پہ، فلان پہ، بہت چیزوں پہ ایمان تھا. ٹھیک ہے نا. بس مجرد ایمان، ہم مجرد ایمان کی بات کر رہے ہیں نا، ہم مجرد قط کی بات کر رہے ہیں نا. حیثیت ابھی اصول میں اگر ہوگی تو مجرد ایمان کو ہوگی، مجرد قط کو ہوگی. قط پہ مقدسات کی بات تو نہیں کر رہے. آپ خلق کس کرتے ہیں؟ ایمان باللہ کے ساتھ خلق کرتے ہیں. ایمان باللہ کی بڑی قیمت ہے، اس میں ایمان کی کوئی نقش نہیں ہے. سارا نقش کس کو ہے؟ اللہ کو ہے. یہ نا. حب اللہ بہت مقام ہے، لیکن اس میں حب کو کوئی مقام حاصل ہے؟ حب کو کچھ بھی نہیں. کیوں؟ یہی حب آپ اگر انداد کے ساتھ کریں، یحبونہ کحب اللہ، وہ شرکا قرار دیتے ہیں اور اس سے خدا کی طرح کی محبت کرتے ہیں. جس طرح خدا سے محبت کی جانی چاہیے اس طرح کی محبت اپنی پتوں سے کرتے ہیں. اس محبت کی کیا ارزش ہے؟ صرف یہ نا. ارزش ساری اللہ سے ہے، حب اللہ کی. حب میں کچھ بھی نہیں. ایمان باللہ سے ہے، خود ایمان کی کوئی ارزش نہیں ہے. نہ ایمان کی کوئی ارزش ہے، نہ قط کی کوئی ارزش ہے، نہ علم کی کوئی ارزش ہے. وہ جب متعلق ہو جاتا ہے، اس متعلق کی ارزش ہوتی ہے، اس سے اس میں ارزش آ جاتی ہے. ہم اس کو منہا کرنے کے بعد اس مجرد میں بھی ارزش قائل ہو جاتے. اس کی کوئی ارزش نہیں. حتی ایمان باللہ کی بھی ارزش نہیں ہے. شیطان کو ایمان باللہ تھا یا نہیں تھا؟ ایمان باللہ تھا، اس کی بھی ارزش نہیں ہے. اگلا مرحلہ یہ نا.
اگر آگے نہیں چلتا ہے، وہ صرف ایمان باللہ تک ہی رک جاتا ہے، تو اس کی بھی کوئی ارزش نہیں. شیطان کو ایمان تھا، اس کے ایمان میں کوئی کمی نہیں تھی. ہمیں بھی صرف علماً ایمان ہو جائے اور ہمارا کردار میں کوئی فرق نہ آئے، ہمارے دل میں خدا کی محبت نہ آئے. اگر خدا کی محبت ہو تو ہر چیز کو پھر قربان کر دیتا ہے. محبت میں ہی طاقت ہے، ایمان میں ہی طاقت نہیں ہے. خلاصہ قد حجت نہیں. اسی لیے قرآن نے ان کے تمام قد کو زن کہا ہے نا. اچھا، زن کہا ہے، آپ کے قد کو بھی زن کہا ہے قرآن. ہم وہاں پہ یہ کہتے ہیں اپنے متعلق جب آتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہاں قد زن بمعنی قد ہے. قرآن میں آپ دیکھ لیں یہاں پہ یظنون، یہ یظنون جو ہے بمعنی قد ہے، اور ان کے لیے جب زن آتا ہے تو کہتے ہیں یہ تو زن ہی ہے نا جی، یہ قد تو نہیں ہو سکتا. بھائی ان کا قد ہے، ان کا شرک پہ فلان پہ بتوں پہ فلان پہ قد تھا، قد کی حیثیت ہی کوئی نہیں. اور وہ کیونکہ آپ کے ہاں وہ لفظ جو ہے زیادہ محترم ہے، محترم لفظ وہاں ان کے لیے نہیں رکھا ہے، زن کا لفظ ان کے لیے رکھا ہے. یہ تو ابھی ہم صرف قد پہ آئے ہیں. اس کے بعد ہے زن. آج میری اس سے زیادہ وہ نہیں ہے، میں جان آج ختم ہو گئی. کل انشاءاللہ بحث کریں گے. ابھی جو ہم لوگ جو اگر بعد میں آئے ہوں، ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ ایک قدماء کی ترتیب ہے اور ایک ابھی معاصرین کی. معاصرین کی ترتیب ہے، تبویب ہے، تقسیم ہے، نام جو مرضی دے دیں، اس میں کوئی فرق نہیں، تسمیہ ہے. وہ تبویب مقترح ہے، اقتراح ہے ان کی طرف سے کہ یہ یوں ہونا چاہیے یا یہ ہو سکتا ہے، یہ بہتر تبویب ہے. اور جو قدماء کی ہے وہ ہے جو انہوں نے کیا ہے، جس کی بنیاد پر انہوں نے علم کی تبویب کی ہے. قدماء کا ہم نے بتایا کہ قدماء نے کیسے کیا تھا. اس کے بعد شیخ انصاری آتے ہیں، ہم ابھی شیخ انصاری پر ہیں، اور شیخ انصاری نے آگے اس کو قد اور زن اور شک میں تقسیم کیا. ہم کہتے ہیں ان حالات نفسانی کا کوئی ربط نہیں ہے احکام شرعیہ سے. اس میں جو سب سے زیادہ مضبوط تھا وہ قد تھا، وہ قد ہو گیا ختم. جب قد سے حجت ہی سلب ہو گئی تو ہم اس بنیاد پر سارے اصول کو چلا ہی نہیں سکتے، اس تبویب کی بنیاد پر. اس کے بعد زن آتا ہے. کل دیکھیں گے زن کی کوئی حیثیت ہے یا نہیں ہے، زن کی حجت ہے یا نہیں ہے، جس کی بنیاد پر ہم کہیں کہ بھائی زن میں حجت ہے. اس میں سے اگر جن کو حجت نہیں ہے وہ الگ ہوں گے، زن غیر معتبر ہوں گے، لیکن زن معتبر بھی ہے. کوئی زن معتبر بھی ہمارے لیے ہے یا نہیں ہے، اور زن غیر معتبر ہے یا نہیں ہے. اور پھر تیسرا جا کے شک ہے، تو اصول عملیہ جا کے صرف شک میں آتا ہے یا زن میں بھی آ جاتا ہے یا قط میں بھی آ جاتا ہے اصول عملیہ. وہ ادھر دیکھیں گے. اگر وہ ہو گیا ادھر جناب اصول عملیہ زن میں بھی چل رہا ہو، قط میں بھی چل رہا ہو، تو یہ باتیں پھر ساری یہ تبویب خراب ہو جائے گی. اور پھر دیکھنا پڑے گا کہ باقی ان کی مقترح وہ تبویب کیا ہے. جی اصول چینج نہیں ہوگا. اس میں جو ایک ہمارا اعتراض آخر میں ہم جا کے، میں پہلے بھی دنوں میں کہا تھا، یہ جب تبویب کی ہم باتیں کرتے ہیں اس بنیاد پر اگر سارا اصول تبدیل کر دیں پھر تو بڑی بات تھی. یہ سارا کرنے کے بعد پھر وہی باتیں کریں تو پھر ان ساری باتوں کی کوئی ضرورت نہیں. لیکن پھر بھی ہم کیوں کر رہے ہیں، ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے، ہمیں ٹوٹل پکچر سمجھ میں آنی چاہیے کہ پورا اصول کیا ہے، کس پر بیس کر رہا ہے، اور وہاں کے راستے کیا ہیں، اور یہ جو ہے ہمیں کدھر جا کے کہاں پہنچنا ہے. اور اس میں جو بہت بڑے بڑے سنگ میل ہیں، ایک آتے اس لیے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. ہمارا خیال ابھی تک سارا جو ہم نے پیچھے پڑھ کے آئے تھے یہ تھا کہ پتہ نہیں حجت قط کیا بہت بڑی بلا ہے، اور اسی کی وجہ سے ہم اصول میں اور فقہ میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے. ایسی کوئی کہانی آگے نہیں نکلی. ہمیں پڑھاتے ہوئے کوئی اشارتاً بھی نہیں بتاتا ہے کہ یہ جو سب کچھ پڑھ رہے ہو یہ آگے چل کے اس میں سے کوئی
پہاڑ گر بھی سکتا ہے. اور یہ پھر ہمارے روش کی وہ ہے خرابی ہے ایک طرح سے، ہے نا، کہ آپ کے اذہان میں وہ چیزیں جو مثلا ابھی یہ ضروری نہیں ہے کہ ابھی یہ باتیں ہم کر رہے ہیں یہی ثابت ہو جائیں. جو باتیں ثابت ہیں ان میں سے بہت سی باتیں جو ثابت ہیں سب کے نزدیک. یہ جب سب کے نزدیک ثابت ہو گیا اور وہ سب ختم ہو چکا ہے تو وہ ملبہ اٹھانا چاہیے نا، علم کے راستے سے وہ سارا ملبہ اٹھا کے صاف کرنا چاہیے، تب علم آگے بڑھتا ہے. اگر وہ سارے ملبے رکھے ہیں نا، اور ہمارے ہاں علم کیا ہے، اسی ملبے میں جا کے آپ اس ملبے کو ادھر سے پہلے اس کو ملبہ کا ڈھیر لگائیں پھر اس کو صاف کریں اور کہیں دیکھیں میں نے کس خوبصورتی سے سارا صاف کیا ہے، سارے ان قلت و قلت میں، ہے نا. اس سارے ابحاث میں سب کو یہ کام نہیں کرنا ہوتا، سب کی یہ ضرورت نہیں ہوتی ہے. تاریخ علم اور ہوتا ہے، علم اور ہوتا ہے. عالم کو تاریخ علم جاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور سافٹ ویئر انجینئر ہے، اس کو سارا نہیں پتا ہوتا اس سے پہلے کتنی لینگویجز آئی تھی اور ان لینگویجز میں کیا کیا ہوا تھا، اس کے بعد کون سا کب کینسل ہوا اور کون سے انقلت وارد تھے اور کون سے قلتو تھے اور کیا تھے. وہ ان سب میں رہے گا تو آگے یہ جو لینگویج یہاں پہنچی ہوئی ہے سیکھے گا، اتنی سیکھ سکے نا. اگر یہ سیکھ لے یہ کرنا شروع کرے اور پھر اس کو کہیں ضرورت پڑے پیچھے کی، وہ پیچھے آئے، وہ پیچھے والے ماہرین بھی ہوں گے، اس کو صرف یہی آتا ہوگا، پھر وہ آگے کوئی لینگویج میں کوئی کام نہیں کر پا رہا ہوگا. جو پیچھے کا ماہر ہے وہ صرف تاریخ کا ماہر ہے، اس کو ضرورت ہوگی وہ ادھر رجوع کرے گا، یہ بتا دے گا بھائی ادھر یہ ہوا تھا ادھر وہ ہوا تھا. اگر آپ کو ضرورت پیش آئے نہیں تو ختم ہو گیا تو ختم ہو گیا. جس کا بطلان ثابت ہو گیا سب کے نزدیک تو پھر ختم ہو جاتا ہے نا، اس سے ردیف سے نکل جاتا ہے. اس کو اگر سمجھ کے ہم کریں تو پھر کوئی ایسی بہت بڑی مشکل ہمارے سامنے نہیں ہے اگر سمجھ کے کریں. لیکن یہ سمجھنا بہت بڑا مشکل ہے، سب سے بڑی مشکل یہ باتیں سمجھ میں آتی. یہ انسان خود نہ سمجھنا چاہتا ہے، مشکل سب یہ ہے نا. اندر سے آواز آتی ہے کہ نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے نا. یہ ساری ادھر ادھر خواہ مخواہ کی باتیں ہیں اور وہ جو ہم نے 8-10 سال سے سنا ہوا وہی صحیح ہے. یہ اندر سے بھی باتیں آتی. پھر اگر آپ مشورہ کرنے چلے جائیں، آپ شرق چلے جائیں، غرب چلے جائیں، آپ کو سب وہی باتیں سننے کو ملیں گی جو آپ نے آج تک سنی. اس کے علاوہ کی باتیں کریں تو کہیں گے جی یہ تو کچھ وہ ہے، مشکل ہے. میں جب یہ مقاصد اور کفایہ وغیرہ پڑھ رہا تھا، سارا ہم نے ایک ساتھ ہی پڑھا ہے. علی رضا فلاحی وہاں ہوتے تھے قوم میں نا، ہمیں کیونکہ حوضے میں گئے ابھی 2-3 سال ہی ہوئے تھے، زیادہ نہیں ہوئے تھے. تو انہوں نے پوچھا یار اتنے کم عرصے میں تم یہاں تک کیسے پہنچے ہو، کیا کر رہے ہو، فلان فقہ کیا ہے، اصول کیا ہے. بالکل آسان ہے، کوئی چیز ہی نہیں ہے اس کے اندر. اس میں سے کون سا کیا مشکل ہے، اصول آتی ہو تو فقہ آسان ہو گئی. اس میں کوئی چیز اور تو رہتی ہی نہیں، یہی اصول ہیں امپلائی اور نہ ہوتا نہیں ہے تو اس کا 2-4 مسئلے تو مسائل ہے فلاں. وہ کہتے ہیں میں نے دل میں کہا اس کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا، اس کو نہ اصول سمجھ میں آیا نہ فقہ سمجھ میں آیا. یہ تو بیچارہ وہ ہے، اور انہوں نے مجھے ناقابل ہدایت سمجھ کے ہدایت بھی نہیں کیا. باقی کچھ لوگ تو ہدایت کرتے ہیں ٹھیک ہے نا. بعد میں انہوں نے جب ادھر تدریس کے لیے آیا تو انہوں نے اور سے سنا بھی جامعہ ہدایت میں جب میں پڑھا رہا تھا اس نے تو کچھ بھی وہاں نہیں پڑھا ہے. تو پتہ نہیں علی وہ دن باتیں کرتے رہتا تو وہاں اس نے ادھر کیا پڑھا لینا. پھر بعد میں جب دیکھا تو میں خیر واپس چلا گیا تھا، جا کے ابو سے کہا کہ میرا ان کے بارے میں یہ خیال تھا جو کہ میرا خیال غلط تھا، ٹھیک ہے، اس کو کچھ نہ کچھ آتا ہے. تو مسئلہ یہی ہے کہ ہم جس محیط میں اصل میں سمجھ میں نہیں آیا اور جن کو سمجھ میں آیا ہے ان کو ایک اور بات غلط سمجھ میں آ جاتی ہے. وہ اطراف میں سب سمجھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ الگ ہیں، اس کو یہ سمجھ میں آیا ہوتا ہے، باقی سب بیوقوف ہیں، ٹھیک ہے نا. میں جو ہوں وہ نابغہ ہوں تو میری بات تو ہو گئی بالکل الگ ہے نا. اگر میں نے یہ 10 سال میں کر لیا ہے تو میں تو الگ نابغہ ہوں، میں تو کر لوں گا. باقی لوگ باقی سب بیوقوف ہیں.
ان کو کتنے سال میں کرنا؟ ان کو 40 سال میں کرنا. ان کو 40 سال میں کیا کرنا؟ ان کو اسی طرح سارا وہ کرتے ہوئے آنا ہے. یہ جتنے کہتے ہیں نابغہ فلاں، ان میں سے کسی نے بھی یہ منہج جو وہ ہے رسمی جس طرح چلتے ہیں اس طرح کوئی بھی نہیں چلا. کسی نے بھی یہ ساری چیزیں نہیں پڑھی. نہیں پڑھی مجھ سے مراد یہ ہے کہ خود سے پڑھنے میں تو کوئی حرج نہیں، آپ خود سے بہت کچھ پڑھیں، جتنے داستان پڑھنے پڑھیں. کیا ٹائم لگتا ہے؟ 10-15 صفحے پڑھنے میں کون سا ٹائم لگتا ہے؟ کچھ بھی نہیں لگتا، 1 گھنٹہ لگتا ہے نا. وہ کہتے ہیں ہم کیونکہ نابغہ تھے ہم نے یہ 15-20 صفحے 1 گھنٹے میں پڑھ لیے. آپ کیا کریں؟ آپ یہ 15-20 صفحے 4 مہینے میں پڑھیں. کیوں 4 مہینے میں پڑھیں بھائی؟ اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے. اس آواز کو کیوں پڑھیں 4 مہینے 6 مہینے کیوں دیں اس کو؟ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. ہم سب کو سمجھ میں آتا ہے، سمجھنے تو دو. ہاں عبارت کمزور ہے، پڑھ نہیں سکتے ہیں، فلان ہے. یہ 2-4 منٹ مہینے کی وہ ہے، 4 مہینے 2 منٹ ہے نا. ان کمزوریوں کو نکالنا بہت آسان ہے نا. یہی پڑھتے رہ کر بھی نکالی جا سکتی ہیں. اگر آپ پیچھے جا کے مثلا دوبارہ وہ نہیں پڑھ سکتے، صرف نحو نہیں پڑھ سکتے ہیں، انہی کو ذرا صحیح سے پڑھتے رہیں، اسی میں تھوڑی دیر الجھتے رہیں، آپ حل ہو جائے. آج کم بولنے کے لیے کہا تھا، زیادہ بول گیا.